پھر بھی ایک مرتبہ سلام ذرا بلند تر سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هو کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات یہ انشاءاللہ درس نہج البلاغہ پہلا خطبہ توحید جہاں امیر المومنین توحید بیان فرمائے وہاں معیار توحید کیا ہونا چاہیے۔ سرکار توحید کی عظمتیں بھی بیان کرتے ہیں اور انسان کی حقیقتیں بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ جس انسان نے توحید کو سمجھنا ہے وہ انسان کو بھی بتاتے ہیں اور توحید کا کمال بھی بتاتے ہیں۔ جو با یک وقت توحید و انسانیت کو بتائے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ خطبہ توحید جہاں پچھلے سال ہم نے بات مکمل کی تھی، وہیں سے بات کو میں چاہتا ہوں کہ وہ تسلسل جو ہے وہ قائم رہے۔ پچھلے سال جہاں بات ختم ہوئی وہیں سے میں نے بات کو آگے شروع کیا ہے۔ یہ پہلا خطبہ توحید ہے جو جناب امیر المومنین علیہ السلام محمد میں چاہتا ہوں کہ چونکہ 10 دن یہ بیان ہونا ہے، اگر 2 منٹ مجھے پچھلی بات دہرانے کے لیے دے دیں تو بات تسلسل بہتر ہو جائے گا۔ نہج البلاغہ کو جو مدون کیا ہے، ترتیب دیا ہے، اس ترتیب دینے والے کا نام اس میں مبارک علامہ رضی ہے۔ علامہ رضی بغداد میں 359 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 359 ہجری تو صدی کون سی ہوگی؟ چوتھی صدی۔ ہجری چوتھی صدی میں 365 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 406 ہجری میں 47 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کل عمر مبارک ان کی 47 سال، جوانی میں بالکل زیادہ عمر نہیں ہے، 47 سال میں انتقال ہوا۔ مگر اسی 47 سال کے عرصے میں انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے بڑا کلام تھا اسے جمع کر کے اس کا نام نہج البلاغہ رکھ کے ہماری کتابوں میں کلام امیر المومنین ہمیں ہاتھوں میں دے دیا۔
یہ احسان ہے اس انسان۔ 400 ہجری میں جب یہ کلام آیا تو 250 سال تک نہج البلاغہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہوا، صرف 2 لفظ اور ختم۔ لیکن 200-250 سال کے بعد جب ابن خلقان، یہ ہمارے بھائیوں کا ایک عالم آیا اور یہ نہج البلاغہ لوگوں کے سامنے مدون ہو کے جب آیا تو انہوں نے جب خطبہ شکشکیہ پڑھا، خطبہ شکشکیہ وہ خطبہ ہے جب جناب امیر علیہ السلام عراق جا رہے تھے، رہبہ ایک جگہ ہے، رہبہ ایک مقام ہے، وہاں سرکار نے قیام کر کے یہ خطبہ شکشکیہ پڑھا۔ یہ خطبہ شکشکیہ میں سرکار نے اپنی خلافت کو بیان کیا، اپنے خلیفہ بلا فصل ہونے کو بیان کیا، جو حق تھا جناب علی کا اس کو بیان کیا۔ دوسری لفظ کہوں، جنہوں نے ناحق کوشش کی ان کا بھی جناب امیر نے ذکر فرمایا۔ بس اتنا کافی ہے۔ پہلے تو کسی کو پتہ نہیں لگا، تو ابن خلقان نے جب یہ پڑھا کہ خطبہ شکشکیہ میں سرکار نے اپنی خلافت کو بیان کر کے ان کی خلافت کا ذکر کیا، یہ تو جناب علی رسول کی زندگی میں خلیفہ بلا فصل موجود ہیں، تو پھر اور تو کوئی خلیفہ ہو نہیں سکتا۔ کہنے لگے یہ تو جناب علی کا فرمان موجود ہے، سمجھ رہے نا میرے؟ جب دوسرے ہو نہیں سکتے تو اب انہوں نے کہا یہ تو اگر رہ گیا تو پھر ہم تو گئے۔ انہوں نے کوشش یہ کی کہ کہنے لگے یہ کلام جو ہے شکشکیہ یہ علامہ رضی کا کلام ہے، جناب علی کا کلام نہیں۔ یہ انہوں نے کوشش کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ کن کا کلام ہے؟ علامہ رضی کا کلام ہے۔ لیکن ان کے بعد جو اس کو زیادہ ہوا دی وہ ابن ابی الحدید ایک گزرا ہے، ابن ابی الحدید، اس نے بھی ہوا دی، لیکن اس ہوا کو ختم کیا انہی کے علماء نے آ کے۔ انہوں نے بہت سے علماء نے آ کے، پچھلے سال میں نے بیان کیا، انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں، یہ کلام امیر المومنین کا جو معیار ہے وہ علامہ رضی کے کلام کا معیار نہیں ہے۔ جو خطبہ شکشکیہ ہے یہ معیار ہے، معیار بتاتا ہے یہ معصوم کا کلام ہے، غیر معصوم کا کلام نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ بات یہاں آ کے مکمل ہوئی کہ یہ کلام امیر المومنین ہے۔ بس یہ تو ہو گیا جناب مختصر سا تعارف۔ اب جناب جہاں ہم نے بات کو ختم کیا، اگر آپ حکم دیں تو تھوڑا سا خطبہ میں پیچھے سے دوہرا کے یہاں ملا دوں آپ۔ ذرا آپ بلندر صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ یہ 10 دن بیان ہونا ہے، جناب امیر فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، سب سے پہلا دین اللہ کی معرفت ہے۔ وکمال معرفت التصدیق بہ، کمال معرفت یہ ہے اس کی تصدیق کرو کہ وہ ہے۔ سبحان التصدیق بہ و کمال التصدیق بہ توحید، تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اسے ایک مانے، و کمال التصدیق توحید ہی الاخلاص لہ، کمال توحید یہ ہے کہ اسے ہر شے سے خالص و پاک و مطہر و پاکیزہ مانے۔ یہ توحید ہے جناب علی جو بیان فرما رہے، اسے کیا مانو؟ اخلاص لہ۔ اخلاص کیا ہے؟ الکمال الاخلاص لہ نفی صفات عنہ، کہ اس سے ہر صفت کی نفی کرو، وہاں صفت نہیں ہے، ہر صفت ذات ہے۔ بہت بڑا کمال ہے خدا کی، وہاں ہر صفت ذات ہے، علم ہے تو ذات ہے، قدرت ہے تو ذات ہے، حکمت ہے تو ذات ہے۔ علم وہاں صفت نہیں، جب علم آل محمد کو دیا یہاں صفت بنا۔ تو جو فرمایا جب علم ان کو دیا، حکمت یہاں صفت بنی ہے، قدرت یہاں صفت بنی ہے، یہ صفت و موصوف بنے۔ اللہ صفت و موصوف نہیں ہے، صفت و موصوف مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہو کہ اللہ بنے وہ اللہ ہوتا ہی نہیں۔ تو فرمائیں وہاں ذات ہی ذات ہے، وہاں صفات نہیں۔ صفات ان کو عطا کی اللہ نے، آل محمد کو، یہاں آ کے صفات بنی، وہاں ذات ہی ذات ہے۔
کمال اخلاص یہ ہے کہ نفی الصفات ان ہو لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، کہ ہر صفت موصوف کی غیر ہوتی ہے، وشہادت کل موصوف انہو غیر الصفات، ہر موصوف گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت کا غیر ہے۔ یہ جو غیر مل کے بنے، غیر سے مل کے اللہ بنے، اللہ ہوتا نہیں۔ اللہ جانے کیسا اللہ ہے جو صفت و موصوف سے مل کے اللہ نہیں بنا۔ توجہ فرمائیں، بحث ہوگی آگے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ وَصَفَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ، جو صفت سے اس کو موصوف کرے، اس نے صفت کو اس کا ساتھی بنایا۔ صفت کیا بنی اللہ کی؟ شریک و ساتھی بنی۔ شریک و ساتھی تو وہ رکھتا ہی نہیں ہے، لا شریک، اسے کیا بنا؟ قَرَنَهُ۔ اور وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ جَزَّاهُ، جیسے اس کا ساتھی بنایا اس کے جز بنا دی۔ وَمَنْ جَزَّاهُ فَقَدْ جَهِلَهُ، جیسے جز بنائے وہی تو جاہل ہے۔ قربان نہ ہو جاہلی تیرے سے، سبحان۔ شادی کمال ہے لفظوں میں، خدا جانے جناب علی علمی تباہر کتنا ہے، اتنی روانی سے جناب علی بیان فرما رہا ہے، زبان میں بھی لکنتنی کمال ہی کمال بیان۔ وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ سَنَّاهُ، جس نے اس کا ساتھی بنایا، دوئی بنا دی۔ وَمَنْ سَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ، جس نے دو بنائے تو اس نے اس کے جز بنا دیے۔ وَمَنْ جَزَّاهُ فَقَدْ جَاهِلَهُ، جس نے اس کے جز بنائے اس وہ جاہل ہو گیا۔ وَمَنْ جَاهِلَهُ فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ، جاہلی تو وہاں اشارے کرتے ہیں، وہ اشاروں میں وہ شارن الہ نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کتنا علم پھیرا، فرمان سبحان۔ وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ جَاهِلَهُ وَمَنْ جَاهِلَهُ فَقَدْ ادہو ومن ادہو فقد حدہو، جس نے جو اس کی حد سے جاہل ہو گیا اس نے اس کی حد مقرر کر دی، جس نے حد مقرر کر دی اس نے اسے شمار کر دیا، وہ شمار کے لائق ہو گیا تو اللہ نہ رہا۔ میں کیا کہوں، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے، کوئی عقلوں میں نہیں آتا، کوئی تصور میں نہیں آتا، کوئی وہم و گمان میں نہیں آتا۔ یہ کہہ کے فرمایا وَمَنْ قَالَ فِيمَا، کہ وہ کس میں ہے، فَقَدْ زَمَّنَهُ، اس میں اس کو ضم کر دیا۔ وَمَنْ كَانَ عَلَامَ، کوئی کہے کس پر ہے، فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ، جس پر ہوگا دوسروں سے جگہ خالی ہوگی، خالی ہو تو واللہ ہی نہیں ہے۔ من قال علامہ، اگر کوئی کہے کس پر ہے تو کہے گا اس پر ہے، تو باقی سے تو خالی ہو گیا نا۔ اگر جہاں سے جہان خالی ہو گیا، وہ خالی ہونے سے وہ اللہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کے علی فرماتے ہیں کمال ہے، ہوا کائن، وہ ہے لا ان حدث، ہوا نہیں۔ خدا کی قسم کمال علم بھر دیا میرے، صحیح ماں بھی بیان کر، خدا کی قسم صحیح کمال علمی جناب امیر نے آ کے نتیجہ دیا۔ کیا نتیجہ دیا؟ ہوا کائن، وہ ہے جو عقلوں میں بھی نہیں آتا، فکر میں نہیں آتا، اشاروں میں نہیں آتا، اسے علی کہہ رہا ہے کہ ہے۔ کون نہیں فرما رہے؟ جو کہیں علم میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا، کسی شے میں نہیں آتا، پھر علی کہتا ہے کہ وہ ہے۔ علی کے علم میں ہے تبھی تو کہا ہے۔ اگر علی علیہ السلام نہ کہیں کون کہے گا کہ ہے؟ فرمائیں اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا رسول اللہ۔ میں خدا کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو کہا کہ ہے، تبھی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے ہے کہ نام اللہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہے۔ ہوا کائن، وہ ہے، ابھی بحث کرتے ہیں، دیکھیں ہے، ہوا کائن، وہ ہے، لا ان حدث، ہوا نہیں،
خدا جانے یہ ہوا کون سا علم ہے اور ہے کون سا ہے. ابھی بس وہ ہے. جناب علی علم کا کمال نتیجے میں دے رہے کہ وہ ہے، ہوا نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ہوا موجود لا ان عدم، وہ موجود ہے، عدم کے بعد موجود نہیں ہے. غور نہیں فرما رہے. وہ ایسا وجود نہیں ہے کہ پہلے نہ ہو پھر ہو جائے. وہ ایسا وجود نہیں ہے کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو جائے، یعنی وہاں نہ ہونا نہیں ہے، وہ ہے. بس ابھی بحث کرتے ہیں جناب. ابھی میرے ساتھ آپ ذہنی طور پہ ہو جائیں. علی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑی بحث میں کرتا ہوں یہاں. علی فرماتے ہیں کہ وہ ہے لا ان حدث، کسی نے اسے بنایا نہیں، کسی نے اسے حد ایجاد نہیں کیا، کسی حدوث سے وہ نہیں آیا، کوئی دوسرا حادث ہے نہیں، بنانے والا ہے نہیں. حدث کے معنی کائن لا ان حدث، وہ ہے. یہ کائن کانا سے اسم فاعل ہے. کانا کے معنی ہے، کائن معنی ہے. یہ کائن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. یہ کانا تامہ ہے. تامہ، کانا تامہ ماضی کو بتاتا ہے. ماضی کو کانا تامہ کس کو بتائے گا؟ ماضی کو. کب سے ہے؟ ماضی سے ہے. مگر کانا تامہ زمانے سے پہلے ہوتا ہے. اور نہیں فرما رہے ہے بھی ماضی، ہے بھی پہلے سے، لیکن زمانے سے بھی پہلے. کب سے؟ زمانے سے بھی پہلے. ازلی و ابدی ہے. ابھی بحث کرتے ہیں بابا. ازلی ہے اور ابدی ہے. اے پروردگارا، جب تو ایسا، لیے توجہ فرمائیں، جب آئے اللہ تو ایسا ہے کہ تو علم میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا، عقلوں میں نہیں آتا، زبانوں پہ نہیں آتا، سامنے نظر نہیں آتا، پھر جب تو ہے ہی ایسا، پھر تو اپنا کمال ایسا دکھا کہ کوئی چیزیں ہمارے جسم میں ایسی بنا دے، وہ گواہی دے کہ تو ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تو کسی شے ہی میں نہیں آتا، پھر تیرا کمال خلق کیا ہوا؟ تیری خلقت کا کمال یہ ہے کہ تو ہمارے اس ہر انسان کے، نہ ماننے والا ماننے والا جو بھی ہے، ہر انسان کے جسم میں تو اپنی پہچان کی کوئی دلیلیں بنا دی. نہ ماننے والا بھی کبھی بھی کہے ہاں ہے ضرور. ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ ماننے والا بھی کبھی بھی بیٹھے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے اسے مانا پہچانا نہیں تھا. اسے ایسی دلیلیں دے دے تاکہ وہ کیا کر لے؟ پہچان لے. یہ اللہ کا کمال خلق ہے. ضروری ہے جب ہے ہی ایسا تو پھر اسے مانیں گے تو صحیح. کچھ تو کمال ہمارے اندر ہونا چاہیے نا، یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہ فرمائے نا. اگر ہمارے اندر کوئی کمال ہی نہیں ہے تو پھر مانیں گے کیسے اسے؟ پہچانیں گے کیسے؟ تو پھر کوئی تو کمال ہمارے اندر، اگر کوئی درمیان میں بتانے والا نہ بھی ہو، مثال کے طور پہ ہونا ضروری ہے، بحث کریں گے نا، لیکن اس کے باوجود بھی خالق کے لیے ضروری ہے. جب کمال ہی ہے خود تو پھر اپنے کمال میں ہمارے اندر بھی کوئی کمال بنا دے کہ ہم اگر تنہائی میں بیٹھے تو خود کہیں ہائے. ہم اسے پہچان لیں. یہ کمال ہے اس کی خلقت کا، اس کے بنانے کا. اب اللہ نے اسی کمال میں ہر انسان کے اندر اپنی معرفت کی دو چیزیں بنائیں. دو، میری طرف دیکھ رہے ہیں نا، توجہ فرمائیں. اپنی پہچان کے لیے کتنی چیزیں بنائیں؟ ابھی آپ بھی کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. اپنے کمال پہچان کے لیے ہمارے اس جسم کے اندر دو چیزیں بنائیں. ایک شے کا نام ہے حضوری اور شہودی معرفت. ایسے لگتا ہے جیسے دیکھا جا رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شہودی معنی دیکھی جانے والی. جو نظر نہیں آتا وہ دیکھا جا رہا ہے.
جو غائب ہے وہ حاضر ہے. اسے کہتے ہیں حضوری شہادت. حضوری اور دوسری حضوری اور شہودی. شہود مانے مشاہدے والی. یہ ایک ہے. یہ دوسرا ہے حصولی ذہنی. اب اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ہمارے اندر دو دلیلیں بنائیں. ایک دلیل کا نام دل ہے, ایک دلیل کا نام عقل ہے. غور نہیں فرما رہے. اپنی پہچان کے لیے کتنی چیزیں بنائی ہمارے اندر؟ دو. ایک دل کا رابطہ ہے, ایک عقل کا رابطہ ہے. یہ جو قلبی رابطہ ہے نا, قلبی جسے دل کہتے ہیں, گھبرا تو نہیں رہے صحیح؟ یہ جو قلبی رابطہ, توجہ فرمائیں, کوئی دل کا رابطہ ہے, دل. اب اللہ نے اسی دل کو, ہمارے قلب کو فطرت میں, خلقت میں, پیدائش میں اس نہج پہ بنایا ہے. غور نہیں فرما رہے. اس لیے فطرت کی لفظ انسان کے لیے آتی ہے, حیوانوں کے لیے نہیں آتی. معلوم ہوتا ہے اللہ نے فطرت میں انسان کو کوئی خاص طریقے پہ بنایا ہے. اس لیے فطرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خاص ڈھب پہ بنانا, خاص, میری طرف دیکھیں یہ ہوتا رہے گا, خاص طریقے پہ بنانا. اور ایسے طریقے پہ بنانا کہ جس طریقے سے پہلے نمونہ نہ ہو. اور نہیں فرما رہا. اس لیے فطرت کہتے ہیں عمل غیر تقلیدی کو, جس میں تقلید نہ ہو اسے فطرت کہتے ہیں. ہائے ہائے, جس کے لیے نمونہ بھی نہ ہو اور نمونہ بن جائے. وہ کون ہوتا ہے؟ انسان. اسی انسان کو اللہ نے فطرت, کس کے لیے آتی ہے لفظ؟ انسان کے لیے. حیوانوں کے لیے غریزہ کی لفظ آتی ہے. یہ گیسوں کے لیے, نباتات کے لیے طبیعت کی لفظ آتی ہے. نباتات کی طبع کیا ہے؟ اگنا کس کی ہے؟ نشو نما کس کی طبیعت ہے؟ گیس کی طبیعت کیا ہے؟ جلنا. آکسیجن, نائٹروجن, یہ طبیعت ہے. جو غیر ذویل عقول ہے ان کے لیے طبیعت کی لفظ آتی ہے. حیوانوں کے لیے غریزہ کی لفظ آتی ہے. انسانوں کے لیے فطرت کی لفظ آتی ہے. اللہ نے ہمارے اس دل کو فطرت میں ایسا بنایا ہے, اس نہج پہ بنایا ہے. خالق فرماتے ہیں اگر سلیم قلب سے, صحیح دل سے اپنے دل کو ٹٹولے, جستجو کرے. بیٹھے ہیں نا یہی, یہ نہیں ہے کہ خیال یہاں ہو اور کام کہاں کر رہا ہو. اگر اپنے دل کو اچھی طرح تلاش کرے, ڈھونڈے, تو اس دل میں اپنے اللہ کو جاننے لے گا, پالے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا دل بھی کہے گا کوئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جناب علی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کیا ہوگا اس وقت؟ کیا ہوگا پھر؟ مشاہدہ قلبی ہوگا. قلب دیکھ رہا ہوگا, آنکھیں نہیں. پھر معیار قلب بھی تو ہونا چاہیے نا. یہی وجہ ہے جو ایسے دیکھتے ہیں انہی کا قلب ہر وقت چلتا رہتا ہے. قلب جاری رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ انہی کا قلب تو جاری رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وجدان. وجدان کی کیا معنی؟ صحیح توحید کو کیا کرتا ہے؟ اپنے اندر پا لیتا ہے. اب میں جملہ کہہ دوں, جب اسے پا لیتا ہے پھر اسی سے تو باتیں کرتا ہے. یار یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کر لیتا ہے؟ وجدان لیتا ہے. یہ وجدان کس کی وجہ؟ اللہ نے دل کو فطرت میں ایسا بنایا ہے کہ نہ نظر آنے والا قلبی مشاہدے میں آ رہا. اور نہیں فرما, جس کی آواز کبھی نہیں سنی, نجوا ہو رہا ہے, سرگوشیاں ہو رہی. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو علمی نظریہ کہتے ہیں. علم کی نظر میں دیکھنا. اس لیے علی فرماتے ہیں میں نے اس کی عبادت ہی کبھی نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو. اس کو علمی نظریہ کہتے ہیں. علم میں دیکھا جا رہا ہے, حقیقت میں سامنے نہیں.
پھر کس کو پیدا کیا؟ دل کو کس طریقے سے پیدا کیا؟ احسان ہے یا نہیں ہے خالق کہ احسان؟ دل اگر سلیم قلب ہے تو وہ گواہی دے گا کہ کوئی ہے. اسی لیے علی تو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ ہے اور نہیں فرما رہا ہے. سرکار علی تو یہی فرما رہا ہے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد صحیح آ کے وہ کہتا ہے کہ اے آقا مجھے اللہ ایسا بیان کریں کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں. یہ کون بتائے گا؟ میں بھائی معصوم کے علاوہ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کے نمائندہ کے علاوہ بتا سکتا ہے؟ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں ایسا بتائیں. اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں ایسا مجھے بتائیں. سرکار نے فوراً سے کہا کبھی سمندر کا سفر کیا؟ ہاں اس نے کیا. کہنے کا ہاں میں نے کیا. سمندر کا سفر کیا؟ کبھی سمندر میں طوفان آیا ہو اور کشتی ٹوٹ گئی ہو؟ ایسے ہوا ہے؟ کہنے کا ہوا ہے. صرف ایک تختہ رہ گیا ہو، ساری کشتی ڈوب گئی ہو، صرف تو اکیلا اس کشتی پہ اسی تختے پہ بیٹھا ہو، ایسے کبھی ہوا؟ اس نے کہا ہوا. کہنے کا اس تختے پہ کافی عرصہ بیٹھنے کے بعد تیرے دل میں خیال آیا سارے راستے منقطع ہو گئے، رابطے منقطع ہو گئے، موت سامنے کھڑی ہے. کبھی ایسے ہوا؟ کہنے کا ہوا کہ سامنے بالکل موت کھڑی تھی، کوئی رابطہ نہیں تھا، ہر رابطے منقطع ہو گئے. فرمایا جب ہر رابطے منقطع ہو گئے کبھی تیرے دل میں خیال آیا کوئی ہے جو اب بھی بچا سکتا ہے؟ اور نہیں فرما رہے امام، کیا فرما رہے؟ ہاں اس نے کہا مولا دل میں تو آتا تھا کوئی اب ہے جو بچا بھی سکتا ہے. فرمایا جب کوئی رابطہ ہی نہیں تھا تو پھر کن کے ساتھ رابطہ تھا؟ کیسے دلیل دی میرے امام؟ فرمایا جہاں کل رابطے ٹوٹ کے ایک رابطہ رہ جائے اسی کو تو اللہ کہتے ہیں. غور نہیں فرما رہے؟ اللہ اکبر. یا اللہ صلی محمد و آل محمد. اب یہ خالق نے ہمارے اس قلب کو، یہ قلب کیا گواہی دے گا؟ ہے. کیوں گواہی دے گا؟ کوئی تو ایسی خلقت اس کی بنائی ہے خالق نے کہ عقل سلیم کہے گا ہے، عقل سلیم کے علاوہ انکار کرے گا ہے ہی نہیں. خدا جانے وہ دل کیسے ہیں جو اسے دل ہو کے بھی نہیں مانتے. ابھی بحث کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا جناب دل کا. دل کو کس پہ پیدا کیا؟ فطرت پر، خلقت میں ایسے بنا دیا کہ اس کی نہج ہی ایسے بنائی. اگر سلیم قلب ہے تو یقیناً اس کی توحید کو پہچان لے گا، یقیناً اسے مان لے گا. تنہائیوں میں بیٹھے گا تو اسے پہچان لے گا. یہ تو ہے دل. ایک ہے عقل. یہ عقلی رابطہ بھی خالق سے ہر وقت ہے، اور عقل بھی عادی نہ ہو، سلیم ہو. عقل عادی اور ہوتا ہے، سلیم اور ہوتا ہے. عقل سلیم کی روشنی میں جب میری طرف دیکھیں جناب، عقل خالق نے بنائی ہے. میری طرف دیکھیں بابا، جب خالق نے عقل بنائی ہے اسے تسلیم کرنے کے لیے میں بہت بڑی بات معصوم کا قول میں بیان کرنے لگا ہوں. فرمایا جب اس نے عقل بنائی ہے اپنی پہچان کے لیے تو پھر اس کو تعلیم و تعلم کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی درمیان میں پڑھانے والا ہو تب پہچانے. سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ تو اس عقل کو سائیکل کرنے کا مقام ہے کہ کوئی ہادی ضروری ہے، ورنہ عقل میں خالق نے فطری طور پر یہ کمال رکھ دیا ہے کہ وہ خالق کو مان رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ عقل، یہ جو عقل عطا کی ہے خالق نے، یہ کس کو پہچاننے کے لیے؟ اس سے فرماتا ہے ان کو عقل نہیں ہے، یہ عقل سے کام نہیں لیتے. اگر عقل سے کام لے میں تو ہوں. بھلا قلعہ یا عقل، یہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ معلوم ہوتا ہے عقل بھی خالق نے اپنی معرفت و پہچان کے لیے بنائی.
اگر عقل سلیم ہے تو کسے مان لے گی؟ اللہ. مانے گی یا نہیں؟ مانے گی. اب اللہ کو ماننے کے لیے اسی حد عقل نے کہا کہ وہ ہے. توجہ فرمائیں. ہوا نہیں. ہوا کسے کہتے ہیں؟ کسی سے ہونا، کسی کا بنانا. ہونا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بنانا. ہونا ہے، بنانا نہیں. ہونا، گھبرائیں نہیں. یہ جو ہونا ہوگا، ہونے کے لیے دوسرے کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. جناب علی کیا فرمایا؟ اس لیے اب ضروری ہے. جناب علی نے اس میں ایک بہت بڑا کمال رکھا کہ وہ ہے. جب کہا اسے ہے تو یہ ہے ہونا، اس کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے. ہے کیا ہے؟ وجود. خدا کے لیے ذرا تھوڑی سی علمی بحث ہے، ذرا مشکل ہے. جب وہ ہے کیا ہے؟ وجود. جب وہ ہے، ہوا نہیں ہے، ہوا نہیں ہے تو اس کا ہے یعنی وجود واجب ہے. اس کا وجود بھی ضروری ہے، وجود واجب بھی ہے. دو باتیں ہوگی. اللہ واجب الوجود بھی ہے اور وجود بھی ہے. گھبرائیں نہیں. اللہ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود واجب ہے، اس کا ہونا واجب ہے. ہونا واجب، ہونا ہی تو وجود ہے. یعنی دو باتیں ہوگی، وجود بھی ہو اور واجب الوجود بھی ہو. جو بھی وجود اور واجب الوجود ہوگا اس کا ہر کمال عین ذات ہونا ضروری ہے. میں بہت بڑی بات کروں. اب یہ باتیں تو آخر علم کلام کی ہے، مشکل تو ہیں. جو واجب ہوگا اور اس کا وجود ضروری ہوگا، اس کا ہر کمال عین ذات ہوگا، زائد بر ذات نہیں ہوگا. زائد بر ذات مانے کسی نے اسے نہیں دیا ہوگا. اس کا وجود عین ذات، صحیح عین ذات سمجھ رہے؟ عین ذات ہوگا. اگر وہ عین ذات نہیں ہے، زائد بر ذات ہے، تو پھر وہ مرتبہ ذات میں نہ وجود ہوگا نہ واجب الوجود ہوگا. اگر اس کا کمال عین ذات نہیں ہے تو مرتبہ وجود میں گھبرائیں نہیں خدا کے لیے. نہ وہ واجب الوجود ہوگا نہ وجود ہوگا. جب وہ وجود ہے، اللہ وجود ہے، واجب الوجود ہے، ایک وجود ہے اور اس کا ہونا واجب ہے، جس کا مقصد ہے کہ اس کا وجود مصدری نہیں ہے. پہلے اسے سمجھ. مصدری کے معنی کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے. مصدری کے کیا معنی ہوتے؟ کسی سے نکلا ہوا. جو کسی سے نکلا ہوا ہو اسے انتزاع کہتے ہیں. انتزاع کے معنی کسی سے نکالا ہوا. انتزاع سمجھتے؟ نکلا ہوا، نکالا ہوا. اگر اللہ مصدری ہوا، کسی سے نکالا ہوا، تو جو بھی انتزاعی شے ہوگی وہ مصنوع ہوتی ہے. جو مصنوع ہو وہ اللہ ہوگا نہیں. غور نہیں فرما رہے صحیح. جو مصنوع ہوگا، مصنوع مانے انتزاعی ہوگا. انتزاع کے معنی کہیں سے نکلا ہوا ہوگا. نکالنے والا کوئی اور ہوگا، وہ نکلنے والا ہوگا. مصدری ہوگا تو کیا ہوگا؟ انتزاعی ہوگا. جب انتزاعی ہوگا، گھبرائیں نہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ مخلوق. وہ ہوگا مصنوع. جو مصنوع ہو وہ واجب الوجود ہوتا ہی نہیں، وہ اللہ ہوتا ہی نہیں.
گھبرا تو نہیں گئے؟ اللہ مصنوع نہیں ہے۔ 14 کہتے ہیں ہم مصنوع ہیں، وہ ثانی ہے۔ اور نہیں فرما رہے، اللہ مصنوع نہیں ہے، ثانی ہے۔ جب ثانی ہے تو اس کا کمال کوئی بھی مصدری نہیں ہے۔ مصدری معنی یارا کیوں گھبراتے کیوں ہیں آپ؟ کسی سے نکلا ہوا انتزاعی نہیں ہے، مصدری نہیں ہے، بلکہ وہ ہر کمال کے مصدر کا منشا ہے، یعنی ہر کمال اسی سے تو نکلا ہے۔ ہر مصدر کا منشا کون ہے؟ اللہ۔ منشا مانے جہاں سے شے نکلی ہے اس کا منشا کون ہے؟ منشا جائے نشو جو نکل رہی ہے اس کا منشا کون ہے؟ اللہ۔ تو اب اللہ مصنوع نہیں ہے، ثانی ہے، مصنوع نہیں ہے۔ اب یہاں سے پتہ لگا آل محمد مصنوع ہیں، ان کا اللہ ثانی ہے۔ بہت بڑی بات ہے یار، میں نے بہت بڑی بات میں نے کی ہے۔ جن کا فقط وہی ثانی ہو اس مصنوع کو آل محمد کہتے ہیں۔ جن کا فقط اللہ ثانی ہو، ثانی تامہ ہو، اس مصنوع کو آل محمد کہتے ہیں۔ اللہ کیا ہو گیا؟ ثانی، ٹھیک ہے۔ آل محمد کیا ہو گئے؟ اللہ کی صنعت۔ اب نہ گھبرائیں، اب میں بات کو طے کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ آقا حسین نوری، ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آقا حسین نوری، نفس الرحمن بھی اس کی بہت بڑی کتاب، اور بھی بہت سی کتابیں، یہ بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں۔ آقا حسین نوری، انہوں نے اس بات توحید میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ان کے زمانے میں 2 آدمی تھے، عبداللہ ابن مقفع، یہ دہریہ تھا۔ دہریہ سمجھتے ہیں؟ جو اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا۔ ایک عبد الکریم ابن ابل اوجا، یہ 2 آدمی تھے کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے۔ جو اللہ کو نہ مانے رسولوں کو کہاں مانتے ہو؟ ہائے ہائے، اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، رسولوں کو بھی نہیں مانتے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا یہ واقعہ ذرا بیدار ہو کے سماعت فرمائیں، بیدار۔ ان کا 2 دن مناظرہ رہا، 2 دن۔ پہلے دن آئے، صرف باتیں شاتیں ہوئیں، تھوڑی بہت باتیں ہوئیں، یہ دونوں چلے گئے۔ اب جب یہ دوسرے دن دونوں آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، سرکار تشریف رکھتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ اب جب سرکار بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آئے، انہوں نے، سرکار نے فرمایا کل کی بحث کو مکمل کرنے آئے ہو؟ امام نے فرمایا کل کی بحث کو مکمل کرنے آئے ہو؟ تو ابن ابل اوجا نے کہا نام یبنا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، ہاں ہم اس لیے آئے ہیں۔ فوراً میرے امام نے فرمایا اللہ کو تو مانتا نہیں ہے۔ اور یہ فرما رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول کو بھی نہیں مانتا، مجھے جب رسول اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے سرکار میں مانتا نہیں ہوں، عادتاً لوگ بھی کہتے ہیں، میں نے بھی عادتاً کہہ دیا۔ معلوم ہوتا ہے اتنی عادت تھی لوگوں کی کہنے کی، نہ ماننے والے بھی عادتاً کہنے لگے۔ بات ہوئی نا؟ لہذا لوگ کہتے تھے، لہذا میں نے بھی آپ کو ابن رسول اللہ کہا ہے، نہ میں اللہ کو مانتا ہوں نہ رسول کو مانتا ہوں۔ اس نے کہا، اب ابن عبد الکریم ابن ابل اوجا نے کہا نہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ توجہ فرمائے بابا، بہت اہم بات ہے جو ابھی سنانی ہے۔ نہ میں اللہ کو مانتا ہوں نہ رسول کو مانتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا سوال کرو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ میرے امام نے فرمایا خدا کے لیے کتابوں کا مطالعہ فرمائیں۔ جب امام نے فرمایا نہ پوچھو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، یہ گھبرا کے کہتا ہے مولا
ہزاروں دانشوروں سے میں نے بحث و مباحثہ کیا ہے، مجھے کبھی ہیبت نہیں آئی، آپ کے سامنے اتنی ہیبت ہے مولا، اتنی ہیبت ہے، میرے لیے گفتگو کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اب میں جملہ کہوں، جب اس نے کہا نا میرے لیے گفتگو سوال کرنا مشکل ہو رہا ہے، امام نے فرمایا پھر میں سوال کرتا ہوں۔ خدا کی قسم جتنی لوگ بیٹھے تھے چونک کر کہنے لگے یہ امام کا سوال نہیں، توحید سوال کر رہے ہیں، اور نہیں فرما رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ امام کا سوال نہیں، اب توحید کا سوال ہے۔ دیکھیں توحید کا سوال کیا ہو، امام نمائندہ توحید ہے یا نہیں؟ اتنی متوجہ ہو گئے دنیا کے، امام سے سوال کیا جاتا اور ہے، اب امام خود سوال کرتا ہے، خدا جانے معیار سوال کیا ہوگا، ہے نا؟ کیا ہوگا سوال؟ میرے امام نے سوال کیا، ابن ابی الاوجاع پہ، ابن ابی الاوجاع بتاؤ تم مصنوع ہو یا غیر مصنوع ہو؟ یہ علم ہے ایمان، خدا کی قسم اب پتا چلتا ہے کہ نمائندہ خدا کیا ہوتا ہے۔ تم مصنوع ہو یا غیر مصنوع ہو؟ مصنوع مانے تمہیں کسی نے بنایا ہے یا کسی نے نہیں بنایا، تو بنے ہوئے ہو یا نہیں بنے ہوئے؟ اور نہیں فرما تو مصنوع ہو یا غیر مصنوع ہو؟ وہ سر جھکا کے اٹھا کے کہتا ہے میں مصنوع نہیں ہوں، یعنی مجھے کسی نے نہیں بنایا۔ ٹھیک ہے، انکار ہو گیا نا، بنانے والے اللہ کا انکار ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تم مصنوع ہو، مصنوع ہو، کہنے لگے نہیں میں مصنوع نہیں ہوں، مجھے یعنی کسی نے نہیں بنایا۔ فوراً میرے امام نے دوسرا سوال کیا، توجہ فرمائیں، اگر تم مصنوع ہوتے تو کیسے ہوتے؟ شادی کیا ہے شیخ صاحب، خدا کی قسم ہے، آخر یہ دیکھیں اللہ کو نہ ماننے والے علم سے تو محبت رکھتے تھے، امام نے یہ ایسا سوال کیا کہ لرز کے یہ جا کے ایک ستون کا سہارا لیتا ہے، اتنی گھبرا گیا، لرز گیا کہ امام نے مجھ پہ کیا سوال کیا، ستون کا سہارا لے کے کہتا ہے اگر تم مصنوع ہوتے، امام نے فرمایا تو بتا پھر کیسے ہوتے؟ گھبرا کے اس نے جا کے ستون کا سہارا لیا۔ میں داد تو دیتا ہوں نہ مان کے بھی کچھ نہ کچھ تو علم سے مست تھی نا، ٹھیک ہے نہیں مانتا لیکن علمی ذوق تو ہے نا اس کا۔ امام کے اس جواب پر سوال پر لرز گیا، ستون کا سہارا لے کے کہتا ہے اگر میں مصنوع ہوتا تو کیسا ہوتا؟ فرمایا میں لمبا چوڑا متوسط حرکت کرنے والا سکون کرنے والا ہوتا۔ پھنس گیا ہے کیا ہوتا میں؟ لمبا چوڑا متوسط حرکت کرنے والا سکون کرنے والا ہوتا۔ سرکار نے فرمایا اگر تیرے نزدیک مصنوع نہ ہونے کی یہی صفات ہیں، پھر تو خود مان لے کہ تو مصنوع ہے، چونکہ یہ صفات وہ تو تجھ میں خود موجود ہے، جب تجھ میں موجود ہے تو پھر تو مصنوع ہے، مان کے تو مصنوع ہے، جب مصنوع ہے کوئی تو ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ اور نہیں فرمایا جب تیرے نزدیک مصنوع کی یہ صفات ہیں پھر وہی صفات تو تجھ میں موجود ہے، موجود ہے یا نہیں ہے؟ جب وہ صفات تجھ میں موجود ہے تو کیا ہو گیا؟ مصنوع۔ جب تو مصنوع ہو گیا تو پھر یہ جو کہتا ہے کہ میں مصنوع نہیں ہوں، پھر کوئی تو ہے تیرا سامنے۔ خدا کی قسم جیسے کھڑا تھا اٹھ کے 3 مرتبہ اٹھا بیٹھا، کہنے لگا زندگی میں نہ کسی نے ایسی دلیل دی ہے نہ کوئی دے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام آقا ایسی دلیل نہ کوئی دوسرا دے سکتا ہے
نہ کوئی کسی نے ایسی دلیل زندگی میں مجھے دی ہے، مگر میں نے ماننا نہیں۔ شاہ جی اب میں کیا کہوں؟ کہنے کا میں نہ مان، اور اسی نہ ماننے کی بنا پہ پھر منصور دوانکی نے اسے کیا قتل کرا دی، ڈائریا ہونے کی بنا پہ کیا ہو گیا، یہ ابن ابی الاوجاع کو اس نے قتل کرا دیا۔ میں کہتا ہوں کہ امام کا اتنے بڑے دلیلیں دے کے بھی توحید کو منوانا، پھر ایسے ذہن بھی تھے جنہوں نے مان کے بھی نہیں مانا۔ غور نہیں فرما رہے؟ پھر تو دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، جنہوں نے مان کے سمجھ کے بھی نہیں مانا، جنہوں نے سمجھ لیا مان لیا۔ کتنا بڑا احسان ہو گیا اس کا، جنہوں نے سمجھ لیا مان لیا۔ تو یہی ہے، یہ کیا بنایا اللہ نے؟ عقل سلیم۔ عقل سلیم کس کے لیے بنایا؟ جب وہ پہچانا جائے تو پھر اسے ماننا عقل سلیم کی نشانی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسے مان لینا معلوم آدم کے معنی پہلے نہ ہو پھر ہو، ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے لیے آدم کا تصور محال۔ میں نے درمیان سے ہی یہ علم کلام کا درمیان سے جملہ ملا دیا، تو لمبی بحث پر نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے آدم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سرمدی ہوتا، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تو نہیں فرما رہے، نہ جس کی ابتدا ہے نہ جس کی انتہا ہے، تو کیا ہے؟ ازلی و قدیم، باقی ٹھیک ہے، اس کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ بس بات ہو گئی جناب۔ جس کے لیے نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، نہ وہ زمانی ہوتا ہے نہ مکانی نہ وہ زمانی ہوتا ہے، میری طرف دیکھیں میں جملہ کہوں، نہ وہ مکانی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا نہ جب وہ زمانی نہیں ہوتا تو پھر امام زمانے سے پہلے ہوگا نا، بعد میں تو نہیں ہوگا۔ جو دلیل توحید ہوگا وہ زمانے کے بعد نہیں ہوگا۔ اور نہیں فرما جب جو مدلل ہے وہ زمانی نہیں ہے تو پھر امام زمانی کہاں ہوگا؟ امام مکانی کہاں ہوگا؟ اس لیے نہ امام زمانی بھی نہیں ہوتا، زمانے سے قبل ہوتا ہے، مکانی بھی نہیں ہوتا، ہر مکان سے۔ الحجت قبل الخلق، حجت ہر خلق سے پہلے ہوتا، سبحان اللہ، ہر زمانے سے پہلے ہوتا، ہر خلق سے پہلے ہوتا ہے۔ جی جب ابتدا دیکھ کیا زمانی کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ چلتے چلتے ایک مدت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ زمانہ ایک مدت پہ اگر فرض بھی کر لیں تب بھی ختم ہو سکتا ہے، جب ختم ہوا تو انتہا ہو گئی، جب انتہا ہوئی تو حد آ گئی، یعنی حد کے بعد نہیں ہے۔ اسی طرح زمان اپنی مسافت کے اعتبار سے کسی کمال پر پہنچ کر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ زمانی بھی نہیں ہوگا، خدا کے لیے مکانی بھی نہیں ہوگا، مکان سے بھی پہلے ہوگا، زمان سے بھی پہلے ہوگا۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کب سے ہے، جب اللہ کے لیے کب نہیں ہے تو آل محمد کے لیے کب کہا؟ اللہ جناب علی علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار علی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، متی کان اللہ، اللہ کب سے ہے یا کب سے تھا؟ اللہ اب کن سے کہا؟ جناب امیر سے۔ اچھی بات ہوئی، اللہ کب سے، متی کان اللہ، اللہ کب سے تھا؟ قالا جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، انما یقال متی لشیء لم یکن، فرمایا متی اس کے لیے آتا ہے جو پہلے نہ ہو۔
ہائے ہائے اور نہیں برباد ہے، لطف لیا کرے نہیں جا رہا، لطف لیا کرے۔ تو نے جو کہا کہ اللہ کب سے ہے، انما یقالو متى لشیء لم یکن، متى اس کے لیے آتا ہے کہ جو پہلے نہ ہو۔ ان ربی لم، جی جب ابتدا دیکھ کیا زمانی کیوں، اس لیے کہ زمانہ چلتے چلتے ایک مدت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، زمانہ ایک مدت پہ اگر فرض بھی کر لیں تب بھی ختم ہو سکتا ہے، جب ختم ہوا تو انتہا ہو گئی، جب انتہا ہوئی تو حد آ گئی، یعنی حد کے بعد نہیں ہے۔ اسی طرح زمان اپنی مسافت کے اعتبار سے کسی کمال پر پہنچ کر کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ زمانی بھی نہیں ہوگا خدا کے لیے، مکانی بھی نہیں ہوگا، مکان سے بھی پہلے ہوگا، زمان سے بھی پہلے ہوگا۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کب سے ہے، جب اللہ کے لیے کب نہیں ہے تو آل محمد کے لیے کب کہا۔ اللہ جناب علی علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار علی علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، متی کان اللہ، اللہ کب سے ہے یا کب سے تھا۔ اللہ اب کن سے کہا تھا، جناب امیر سے، اچھی بات ہوئی، اللہ کب سے، متی کان اللہ، اللہ کب سے تھا۔ قالا جناب علی علیہ السلام نے فرمایا، انما یقالو متی لشیء لم یکن، فرمایا متی اس کے لیے آتا ہے جو پہلے نہ ہو۔ ہائے ہائے اور نہیں برباد ہے، لطف لیا کرے نہیں جا رہا، لطف لیا کرے۔ تو نے جو کہا کہ اللہ کب سے ہے، انما یقالو متی لشیء لم یکن، متی اس کے لیے آتا ہے کہ جو پہلے نہ ہو۔ ان ربی لم شیء لم یکن، متی اس کے لیے آتا ہے کہ جو پہلے نہ ہو۔ ان ربی لم، ہمیشہ ازلی و ابدی، بس ہمیشہ عدلی اور ابدی۔ کل انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آواز بلند ہوئی، بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے نہیں۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، ان کے غم میں ایسے رویا کریں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹوں کے لاشیں پر ہوتی۔ میں نے کون سی بیویوں کا ذکر کیا، زہرا کی بیٹیاں اور برہنہ سر بازار کوفہ، کہاں ہی بیویاں۔ باتیں تو ہم کر لیتے ہیں، ذرا یہ تصور کریں کہ جناب علی علیہ السلام کی بیٹیاں اور کوفہ کا بازار اور سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ میں جملہ کہوں، لوگ اشارے کر کے کہتے تھے، لوگوں آؤ آ کے دیکھو علی کی بیٹیوں کو ہم بازار کے سفین میں۔ عبداللہ ابن عفیف، اسے نہیں معلوم تھا کہ زہرا کی بیٹیاں بازار آئی۔ ہائے ہائے، آیا یہ بازار میں کھڑا ہے، جب سنا کہ کوئی قیدی آئے ہیں، اسی کے لیے آیا، کوئی جائے ہوگی۔ جب یہ آواز آئی اور جناب زینب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، لہجہ بھی علی کا، فصاحت و بلاغت علمی بھی جناب علی جیسی، چلا کے کہتے ہیں لوگوں بتاؤ علی کب آیا ہے۔ یہ سارا لہجہ بھی علی کا ہے اور فصاحت و بلاغت علمی جناب علی کے ساتھ میں رہا ہوں، ایسی بلاغت علمی سوائے جناب علی کے مجھے کہیں سے نہیں ملتی۔ کسی نے نہیں بتایا کون ہے۔ اس کے ساتھ جو 4 سال کی بچی تھی، اس نے کہا بابا میں جاتی ہوں پتہ کرتی ہوں۔ بھاگتی ہوئی بچی آئی، دیکھا ایک برہنہ سر بی بی ہے جس نے گھٹنوں میں سر رکھا ہے، وہ خطبہ پڑھ رہی ہے۔ رو کے آ کے کہا بابا خطبہ دینے والا مرد نہیں مستور ہے۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، بابا آزاد نہیں، اس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، بابا اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، اس نے خاک سر میں ڈالی ہوئی ہے، منہ پہ بال ڈالے ہوئے، وہ خطبہ پڑھ رہی ہے۔ ابھی بھی نہیں پہچانا، جناب عبداللہ ابن عفیف نے نہیں پہچانا۔ کہا بیٹی اتنا ضرور مجھے اس بی بی کے پاس لے چل، میں پوچھوں تجھے یہ فصاحت و بلاغت علمی شاگردی میں ملی ہے
یا علی سے کوئی رشتہ ہے تو اللہ اکبر. آیا آ کے قریب کھڑے ہو کے سلام کر کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بی بی خدا کے لیے بتاؤ جناب علی سے کوئی تیرا رشتہ ہے؟ ہے بہت بڑی مصائب کی لفظ ہے. یہ بلاغت علمی تمہیں کیسے ملی ہے؟ اس وقت جناب زینب نے ذرا خطبہ روک کے فرمایا عبداللہ انا زینب بنت علی. میرا خیال ہے بہت بڑی مصائب کی لفظ ہے. عبداللہ میں شاگرد اجرکم اللہ سید آنسو قبول فرمائے یہی حق ہوتا ہے. عبداللہ میں شاگردہ نہیں میں علی کی بیٹی زینب ہوں. جب عبداللہ کو پتا چلا علی کی بیٹی بازار میں اپنے منہ پہ تماچے مار کر نجف کی طرف دیکھ کے کہتا مولا میں جو کہتا تھا مجھے آنکھیں دلاؤ. آپ کہتے تھے عبداللہ تجھے نہیں دلانی. اس وقت مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا مگر آج معلوم ہوا آپ نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دلائیں تاکہ تیری بیٹیوں کو برہنہ سر میں نہ دیکھ سکوں. ہائے علی کی بیٹیاں ہوں سروں پہ چادریں نہ ہوں اور ہماری نظریں ہوں. پروردگار بطبیل محمد وآل محمد. یہ جو اہتمام ہوا اس کا ثواب بانیان کے مرحومین کو ایصال فرما, ان کے درجات بلند فرما, ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, سائے پنجتن میں جگہ عطا فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے بانیان کے مرحومین کے لیے شہداء و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رب زدني علما ويقينا والحقني بالصالحين بحق محمد.